الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی میری اور آپ کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے، ورنہ انسان جو مٹی سے بنتا ہے اور ایک ناپاک نطفے سے بنتا ہے، اس کی اپنے میٹیریل کے اعتبار سے کوئی قیمت نہیں ہے. دنیا میں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ بنی کس چیز سے. زیور ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں آرٹیفیشل ہے یا اصلی ہے. اگر سونے کا ہے تو کتنا کیرٹ سونا ہے اس میں، چاندی ہے تو کیسی چاندی ہے. میٹیریل دیکھ کر قیمت لگاتے ہیں. انسان اگر اپنا میٹیریل دیکھے تو کوئی قیمت نہیں ہے. مٹی ہے، مٹی کی کیا قیمت ہے. نطفہ امشاج ہے، ماں اور باپ کے پانی سے دونوں نجس ہیں. اب مجھے بتائیے، جس کا میٹیریل ایسا ہو وہ کہے میں یہ میں وہ کہہ سکتا ہے؟ بولو. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کسان پھول لگاتا ہے، گلاب کے پھولوں کی فصلیں ہوتی ہیں، اب اس میں وہ کھاد ڈالتا ہے، گوبر ڈالتا ہے، پیشاب ڈالتا ہے، بہت اچھے پھول ہو جاتے ہیں، بڑی خوشبو آ رہی. اگر وہ ایک کسان یہ کہے کہ یہ میری اس کھاد کا کمال ہے تو میں اور آپ کہیں گے تو پھر تو بدبو آنی چاہیے. خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے انسان میں اور ہر چیز میں جو کمال ہے وہ اوپر سے آتا ہے، نیچے سے نہیں. نیچے سے کوئی کمال نہیں، کمال اوپر سے آتا ہے. اس لیے انسان کا جسم جب 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بن جاتا ہے، نیچے کی چیز کا میٹیریل بن گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ربی ہوتا ہے اور روح انسانی آتی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سمیع اور بصیر بنا دیتے ہیں اللہ. معلوم کہ اوپر والی چیز نے کمال، جب اوپر والی چلی جاتی ہے تو لاش کہلاتی ہے. لاش، لا شیء. لاش کا لغوی معنی کیا؟ لا شیء. یہ لاش اس سے نکلا ہے، اصل میں لا شیء. آج بھی اگر عربوں میں چلے جائیں اور وہاں دکان پر چلے جائیں اور آپ کو وہ کہہ کہ بلاش یعنی بلا شیء،
بی لاش یعنی بلا شئی، تو لاش مانا لا شئی، کیونکہ اوپر والی چیز چلی گئی تو لا شئی ہو گیا، اوپر والی چیز آئی تو شئی ہو گیا، ورنہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک جب تک روح نہیں آئی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے، جب روح آ گئی اب فرشتہ بھی آ گیا ساتھ، وہ اس کا رزق بھی لے کر آ گیا، رزق لکھ رہا ہے، اس کی تقدیر لکھ رہا ہے، اس کی عمر لکھ رہا ہے، اس کے سارے معاملات کو لکھ رہا ہے، حالانکہ پہلے بھی تو اس کی شکل بن چکی تھی لیکن کچھ نہیں لکھا، لیکن کب لکھا؟ اس وقت لکھا کہ جس وقت اوپر والی چیز آ گئی۔ یہ ہے تو معلوم ہے کہ کمال اوپر سے آتا ہے، لہذا انسان کا کمال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان جو آسمانوں سے آیا، پیغمبر نے بتایا، قرآن نے بتایا، جب یہ انسان ایمان لے آتا ہے اب اس قابل ہو جاتا ہے کہ آسمانوں والا اس سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ ہماری قیمت کس کی وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے، وہ شامل ہماری مٹی میں ہو گیا، ہم قیمتی ہو گئے۔ جس طرح مٹی میں سونا شامل ہو جائے۔ میں بہاول نگر میں سنار بازار میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ شام کو جو نالی کے اندر جو چوڑا ہوتا ہے وہ بھی بعد میں اکٹھے کر، میں نے کہا یار اس کا کیا کرتے ہو؟ حضرت یہ بھی بکتا ہے کیونکہ اس میں سونے کے ذرات ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیے مٹی میں، نجس مٹی میں بھی اگر سونا شامل ہو جاتا ہے وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ میرے دوستو اگر ایمان اس مٹی میں شامل ہو جاتا ہے خدا کی نظر میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ ایمان اب اس نے جنت کی کنجی لے لی، جنت کی کنجی، اب اگر یہ اپنے ساتھ اس کو لے گیا نا کنجی کو، جیسا بھی تھا جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سب بڑوں کے استاد ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بڑے بڑے اکابر کے استاد ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کلمہ کس طرح لے جائے گا؟ ایک آدمی پوری زندگی نالائقی کی، اللہ کو ناراض کیا ہے، لیکن کلمہ کسی طرح بچا کے اپنے ساتھ لے گیا تو کیسے لے کے چلا جائے گا؟ تو عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا دیکھو بتاؤ، یہ جو پانی جو ہے نا، پانی یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے دنیا کا اصل موسم ٹھنڈ ہے، یاد رکھو، کیونکہ 3 گنا پانی ہے اور صرف 1 حصہ خشکی ہے، اصل موسم اس کا ٹھنڈ ہے۔ یہ اللہ نے سورج کا گولا ایسا دیا ہے جس سے گرمی بھی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے، ایسا ہے، گرمی بھی واحد، اور اس میں کہاں سے آتی ہے؟ سردی گرمی جہنم سے۔ رسول نے فرمایا یہ جو تم گرمی دیکھتے ہو یہ جہنم سانس لیتی ہے، جہنم کا سانس سورج کھینچتا ہے اور سورج پھر زمین پر اس کو پھینکتا ہے۔ آج تک سائنسدان اس کی تحقیق نہیں کر سکے، اس لیے کہ قریب ہی نہیں جا سکے۔ اگر تکا بازی ماریں تو تکا بازی معتبر نہیں ہے، مشاہدہ چاہیے، قریب جا کر تو بتاؤ نا اندر جا کر کیا ہے کیا۔ ابھی کوئی سائنسدانوں نے کوئی اپنا وہ وہاں پر سورج کی تحقیق کے لیے بھیجا ہے تو وہ دور سے ہی اتنی اس کو گرمی لگی ہے، اور ابھی کتنا کہتے ہیں، ابھی 46 کروڑ سال کا فاصلہ باقی ہے، لیکن وہاں سے آگے نہیں جا سکے۔ وہیں سے انہوں نے فوٹو موٹو کھینچے اور پھر اپنی مرضی کی باتیں کریں گے، میں اور آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ میرے دوست، اللہ نے ہمیں پیغمبر وہ دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے جن کو زمین کی بھی ہر چیز دکھائی، آسمانوں کی بھی ہر چیز دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو مجھے دکھائی نہ گئی ہو، وہ سمندر ہو، خشکیاں ہو، صحرا ہو، اللہ نے مجھے دکھایا، اور آسمان بھی دکھائے گئے۔ آپ نے آسمانوں کے بھی نظارے کیے ہیں، زمین کے بھی نظارے کیے ہیں۔ سورج تو راستے میں تھا،
چاند تو راستے میں تھا، ستارے تو راستے میں تھے، رسول اللہ وہاں تک گئے۔ لہذا آج کی جو خبر ہے یہ یقین پر مبنی خبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گرمی جب سانس لیتی ہے جہنم تو پھر سورج، پھر یہ ہمیں گرمی موسم گرم ہو جاتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا سانس بھرتی ہے جہنم کا ٹھنڈا طبقہ تو دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے۔ آج یہ سارا مدار سورج کے اوپر اس کا ہوتا ہے۔ یہی سورج گرمیوں میں ہوتا ہے کیفیت اور ہے، سردیوں میں ہے کیفیت اور ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اصل موسم دنیا کا ٹھنڈ ہے اور اندھیرا ہے، لیکن اندھیرے کو سورج تبدیل کرتا ہے روشنی کے اندر، اور اس ٹھنڈ کو گرمی میں سورج تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے دنیا اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی اندھیرا ہے، اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی اندھیرا ہے۔ اس لیے اللہ نے رسول اللہ کو سراج منیرہ کہا کہ ہم نے سورج شروع کیا ہے جس سے تمہارے دل اور تمہاری دنیا روشن ہو جائے گی۔ سورج کے ساتھ تشبیہ دی کیونکہ سورج ہی زمین کے اندھیریاں دور کرنے والا ہے اور اس کی سردیوں کو دور کرنے والا ہے۔ میرے دوستو رسول اللہ کی ذات نے ایمان کے ساتھ دلوں کو گرم کر دیا اور دلوں کو منور کر دیا، یہ سراج منیرہ سے تشبیہ دیا، اور صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ صحابہ کو ستاروں سے، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر چلنے والے ستاروں سے کام چلاتے ہیں، ان کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اپنا راستہ بھی لیتے۔ فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ سورج چلا گیا اب ستارے آ گئے، اب ستاروں کو دیکھ کر چلو، ستاروں کے پاس بھی میرے سورج ہی کی روشنی ہے، میرے رسول اللہ کی روشنی ہے۔ میرے دوستو تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی قیمت ایمان کی، تو حضرت نے فرمایا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے نیچے آگ جلاتے ہیں تو گرم ہوتا ہے، آگ سے ویسے گرم نہیں ہوگا، یا دھوپ سے گرم ہوگا، کوئی چیز گرم کرے گی تو ہوگا، ویسے گرم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، آپ آگ ہٹا دو، پانی کو ٹھنڈا نہیں کرنا پڑتا، خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا کرنا پڑتا ہے؟ پانی خود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گرم کرنے کے لیے تو آگ جلانی پڑتی، لیکن ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ دراصل تو جنت کے اندر لے جانے کے لیے ہے، لیکن آدمی جب گناہ کر کر کے جہنمی کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کے لائق کر لیتا ہے، تو جب جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم میں جب جل کر اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو کلمہ پانی کی طرح کھینچ کے اس کو جنت میں لے جائے گا، جس طرح کہ پانی خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب تم آگ ختم کر دو، جب جہنم کا دورانیہ ختم ہوگا یہ کلمہ کھینچ کے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ ہماری اور آپ کی قیمت ایمان کی وجہ سے میرے دوستو، یہی سب سے اہم بات ہے، اسی کے لیے ہم آئے ہیں۔ صحابہ اکرام نے محنت سے حاصل کیا، ہمیں مفت میں ملا ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں، ہمیں مفت میں ملا ہے۔ لیکن آج بھی زمانے میں بھی جو ایمان اختیار کرتا ہے بڑے سخت مجاہدات سے گزرتا ہے، سخت مجاہدات۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا مسلمان ہوئے، ایسے سخت مجاہدات، ایسی سخت آزمائشیں کہ انسان تھرا جائے۔ آج بھی زمانے میں یہ حال ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں مفت میں کلمہ مل گیا ہے، مفت میں ملی چیز کی قدر نہیں ہوتی، اس لیے ہم اپنے ایمان کو بیچتے پھرتے ہیں۔ آج ہے کوئی ہمارا ایمان لے جائے، عجیب بات ہے۔ اس لیے میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں ہمارا حال عجیب ہے، پکی چھکی باتیں جو ہمارے ذہن میں بچپن سے بیٹھ گئی، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آج اس نیٹ کے اوپر، اس سوشل میڈیا پر، اس موبائل پر کوئی کتا آ کر بھونکتا ہے، اشکال پیدا کرتا، ہماری ٹانگیں ہل جاتی ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یار، عجیب ایمان ہے ہمارے، اتنی ٹانگیں ہل گئی۔ تھوڑی سی کوئی سوال کر دیا، مولوی پیچھے دوڑے، جی حضرت صاحب یہ دیکھنا جی، یہ بات تو اس کی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ عجیب آدمی یار،
یہ تو ایسی ہے جیسے تجھے اپنے باپ کا تو پتہ ہے، کوئی کہ یار شک ہو گیا یہ تیرا ابا ہے یا نہیں، تو تم بھی وہاں بھی محلے والوں سے تحقیق کرتے ہو یا اس کے منہ پہ ایک لپیڑا لگاتے ہو، خبیث تیرے بتیسی نکال دوں گا اگر تو نے دوبارہ بات کی اور یا ایمان کا مسئلہ آ جائے۔ مولوی جی مولانا صاحب بات تو ٹھیک معلوم ہوتی ہے، ذرا اس کا جواب سمجھانا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگائے ہوئے، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب تمہیں حق سمجھ میں آ جائے تو بوڑھی عورت کی طرح ہو جاؤ، بوڑھی عورت کو ہزار تم سمجھا لو زمانہ بدل گیا ماں، وہ کہے گا بدلتا پھرے گا، ہم اپنے روش بدلنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا بوڑھی عورتوں کی طرح ہو جاؤ۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اماں فرمایا کرتی تھی ابو حنیفہ چل مسجد کے امام کے پاس مجھے لے جا، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ حالانکہ استاد الکل تھے، وہ پہلے ان کے استاد کے پاس جایا کرتی تھی، امام حماد کے پاس، پھر جو بعد میں اس مسجد میں آئے تو وہ ان کے شاگرد تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کہتا اماں وہ میں بتاتا ہوں میرا شاگرد ہے، نہ تو اسے نہیں پوچھنا، وہیں لے چل۔ تو امام صاحب اپنی ماں محترمہ کو کبھی خچر پر کبھی گھوڑے پر سوار کرتے اور امام کے پاس لے جاتے، بھئی اماں نے کبھی اس کو مسئلہ نہ آتا تو کہتے امام صاحب بتا دیں آپ کیا مسئلہ ہے، کیا جواب ہے، تاکہ میں اماں جی کو بتا دوں۔ تو رسول اللہ نے ایسے تشبیہ تھوڑی دی ہے، بوڑھی عورتوں کی طرح ہو جاؤ کہ دنیا ادھر ادھر سے ہل جائے لیکن تم حق کو نہ چھوڑو۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ یہ بڑی کمزوری کی بات ہے۔ ہاں اب کہنے والے پتہ نہیں کون ہے، اس کے بارے پتہ نہیں، عجیب بات ہے۔ آج لوگ علامہ گوگل علامہ یاہو پر یقین کرتے ہیں، جو مسجد کے مولانا صاحب تمہیں میسر ہیں ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ خدا کا شکر مناؤ تو ہمیں علماء میسر ہیں، دنیا میں جانا ہوتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ روتے ہیں ہمارے علماء نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، کس سے پوچھے؟ کبھی کوئی عالم آ جاتا ہے عرصہ دراز کے بعد، لوگ ایسے اس کو چپٹ جاتے ہیں جیسے شہد کے مکھے جو ہے وہ چھتے کو چپٹ گئے کہ ہم ان سے اپنی ہر بات ان سے پوچھ لیں، پتہ نہیں دوبارہ کسی عالم سے ملاقات ہوتی یا نہیں۔ اور ہم دین اسلام معلوم کرنے کے لیے ان جاہلوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، جو علماء بھی نہیں ہیں، جن کی کوئی سند بھی نہیں ہے، جس کو کوئی باپ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست ایک آدمی نے آ کر کہا جوان نے کہ یہ فلاں کہتا ہے کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، بغیر استاد کے کتاب سے سیکھو۔ میں نے کہا اس کو یہ تو پوچھ جس کتاب کا وہ حوالہ دیتا اس کتاب والے کے بھی کوئی استاد تھا یا نہیں، یا وہ بھی بے استادہ تھا؟ مزہ تو تب آئے نا کتاب ایسی پیش کر کہ جس کتاب والے کا کوئی استاد نہ ہو، پھر تو بات سمجھ آتی۔ بولو بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ اگر امام بخاری کو پیش کرے گا 1080 استاد، امام بخاری کے 1080 استاد ہیں، کس کو پیش کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے استاد کی ضرورت نہیں، لیکن جس کی کتاب سے تو بات لا رہا ہے اس کا بھی کوئی استاد ہے یا نہیں؟ میرے دوست، پیغمبر کا استاد خود اللہ کی ذات ہوتی ہے، استاد شاگرد تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ استاد ہوتا ہے، پیغمبر شاگرد ہوتا ہے، پھر پیغمبر استاد ہوتا ہے، صحابی شاگرد ہوتا ہے، پھر صحابی استاد ہوتا ہے، تابعی شاگرد ہوتا ہے، پھر تابعی استاد ہوتا ہے، تب تابعی شاگرد ہوتا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے بغیر استاد کے۔ میرے دوستو، ایمانیات کے مسئلے میں یہ کمزوریاں نہ دکھایا کرو، ان علماء سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں علماء میسر ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو۔ اگر ان کو سوچ نہیں آئے گا تو بعد میں دیکھ کر بتا دیں گے۔ لیکن یہ ایمان بچتا کہتے ہیں، قرآن نے کہا اتقوا اللہ، جب تک تم گناہوں سے نہیں بچو گے تم ایمان کو نہیں بچا پاؤ گے۔ سن لو، ایمان کے بچانے کا واحد طریقہ تقوی ہے۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو دراصل اس کا اصل میں ایمان بچتا ہے۔ وہ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے،
ہماری کس شے کا دشمن؟ یا آپ مسجد آئے ہو، شیطان نے کسی کی موٹر سائیکل پنچر نہیں کی، کسی کے سر پہ پتھر نہیں مارا، کسی کی ٹانگ نہیں توڑی، کسی کا کپڑا نہیں پھاڑا، اس کو کسی سے غرض نہیں ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، وہ دل میں سوراخ کر لگانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر ایمان جیسی قیمتی چیز رکھی ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، اس کو کسی شے سے غرض نہیں، اس کو ہمارے ایمان سے غرض ہے۔ لیکن کہتے ہیں جو انسان چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہیں، ایمان لے کر جب چلا جائے تو شیطان سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو اس کی بخشش کے 100 بہانے ہیں۔ خود رسول اللہ کے ذات آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، لیکن تقوی کے ساتھ بچتا ہے ایمان۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کرنا دلیل ہے کہ ہم دل تک شیطان کو آنے دے رہے ہیں، وہ ہماری تجوری تک آ رہا ہے، ہماری تجوری تک پہنچ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، ہمارے گھر میں آنا جانا ہے اس کا۔ بتاؤ چور کا کسی گھر میں یارانہ ہو جائے، جس گھر میں چوری کرنی ہے اس وہاں آنا جانا ہو جائے، تو آپ مجھے بتاؤ کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا، انہیں کچھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ تو بھیدی ہو جائے گا، وہ تو گھر کا بھیدی، گھر کا بھیدی ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب تقوی کا طریقہ بتا آئے گا کیسے؟ کہ یہ سوچ لیا کرو کل کہیں پیشی ہونی ہماری، ہر کام سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کل ہماری پیشی ہونی خدا کے سامنے، آیا ہم اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ جو میں کام کر رہے ہیں۔ بھئی یہ دیکھو تقوی کو آسان کرنے کا فارمولہ بتا دیا قرآن نے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کو کیا ہم نے بھیجا ہے رب تعالیٰ کے سامنے، آج ہم جو کام کر رہے ہیں کیا کل اللہ کے دربار میں اس کی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے کام کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ہم نے ان کی کراچی میں کئی بار زیارت کی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں تو پہلے یہ سوچتا ہوں کہ پیغمبر سلام نے اس کام کو کیا ہے، پھر میں اس کو کرتا ہوں تاکہ میرا وہ کام سنت بن جائے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے پوتے نواسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دادا جان نانا جان، تو میں فوراً سوچتا ہوں رسول اللہ نے اپنے پوتے نواسوں کو پیار کیا ہے تو مجھے حسن حسین یاد آتے ہیں، میں اپنے پوتے نواسوں کو رسول اللہ کی سنت سمجھ کر اٹھاتا ہوں۔ کہا اس کا نتیجہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے کوئی کام ایسا نہیں چھوٹا یا بڑا جو رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو۔ آج تو میں اور آپ کام کرتے ہیں اس طرح کے، ہمارے اوپر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت، اس لیے دو مرصاد کا لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے، جہنم کے لیے مرصاد یا اللہ کی ذات کے لیے مرصاد۔ مرصاد میں نا مچان کے اوپر بیٹھ کر شکاری شکار کو دیکھتا ہے کہ کہاں شکار کب نشانے پہ آتا ہے۔ جہنمی اس طرح قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس میں سے گردن نکلے گی اور اپنا حصہ لے لے کر مخلوق میں سے اپنے اندر لے جائے گی۔ مچان و جس طرح مچان سے شکاری شکار کرتا ہے، اور ایک اللہ کی ذات ہر وقت بندے کو دیکھتی ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ آؤٹ ہو رہا ہے آگے جا رہا ہے، سمجھتا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جب شیر بھی نشانے پر شکاری کے آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی شکار ہو جاتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے کہ کل اللہ کے سامنے کیا پیش کرے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، سبحان اللہ، پیغمبر سلام جب بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر میں کب جاؤں گا، کیونکہ آپ کی جو بیماری تھی وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شروع ہوئی تھی، اور ابھی آپ کے گھر جانے میں تین دن باقی تھے، کیونکہ جمعرات کو بیمار ہوئے، جمعرات
جمعہ، ہفتہ اتوار، بلکہ 4 دن، اور پیر کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، کیونکہ رسول اللہ کا پیر کو انتقال ہوا۔ ان فرمایا کہ این انا غدن، این انا غدن، این انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ تو مائیں سمجھ گئیں کہ رسول اللہ اما عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم تو یہ سمجھتے شاید محبت کی وجہ سے، نہیں، بات دراصل یہ تھی کہ کسی کے بستر پر وحی نہیں آتی تھی سوائے اما عائشہ کی۔ رسول اللہ چاہتے تھے جلدی میں عائشہ کے ہاں چلا جاؤں تاکہ وحی الہی آئے۔ وحی الہی کے لیے کیا کہ جلدی عائشہ کے ہاں جاؤں، کیونکہ وحی منقطع تھی نا، وحی منقطع تھی، کیونکہ کسی کے بستر پر نہیں آنے والی سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ لہذا فاطمہ الزہرا سے یہ فرمایا تھا، جب اما فاطمہ نے آ کر کہا کہ مائیں کچھ شکوے شکایت کر رہی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ کہا کہ ابا جان ضرور۔ کہا دیکھ، میں کسی تیری ماں کے بستر پر ہوتا ہوں وحی نہیں آتی، لیکن عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں جبریل وحی لے کر آتے ہیں۔ محبت کی وجہ بھی بتا دی، محبت کی وجہ بھی بتا دی کہ آسمانوں سے اللہ ان کا خیال کرتے ہیں، تو رسول اللہ کیوں خیال نہیں کرے گا بتائیے؟ کہ وحی آ رہی ہے، سلام آ رہے ہیں، کتنی بجے جبریل سلام آئے کہ یہ عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے، بتائیے سلام۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب وفات کا وقت قریب آیا، عجیب واقعہ ہے، جب وفات کا وقت قریب آیا تو بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، گریہ تاری تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور کہا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ 18 آیات آپ کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئیں، رسول اللہ آپ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، رسول اللہ آپ سے محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، آپ کے بستر پر وحی الہی آتی تھی، آپ کے حجرے میں رسول اللہ دفن ہوئے، وہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا پیغمبر جہاں فوت ہوتا وہی دفن ہونا پسند کرتا ہے، اور وہ حجرہ قیامت تک کے لیے مرکز تجلیات بن گیا، میں اور آپ وہاں پیش ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ، اسی حجرے کے ساتھ وہ جگہ ہے جس کو پیغمبر سلام نے جنت کا ٹکڑا روضۃ ریاض الجنہ قرار دیا، جس میں انسان چلا جاتا ہے گویا کہ جنت میں چلا گیا۔ مجھے ایک مدینہ شریف کے بزرگ نے کہا کہ مجھے پوچھا کہ بتاؤ جنتی جنت میں جو مانگے گا ملے گا یا نہیں؟ میں نے کہا ملے گا۔ کہا کہ ریاض الجنہ میں جا کر دعا کرو، بالکل رد نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں چلا گیا اور جنتی ہو گیا، جو مانگو گے ملے گا۔ اور میں نے وہاں تجربہ کیا، الحمدللہ تجربہ ہے، جب بھی گئے جو مانگا، بعض ایسے کام ہونا نہیں وہ بھی ہو جاتے، اللہ کیا ناممکن نہیں، امپاسبل اللہ کی ڈکشنری میں نہیں ہماری ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے، ان کے لیے کوئی چیز مشکلات میں نہیں نکل آتی۔ ان کا کہ آپ ایسے رو رہی ہیں، آپ تو آنکھ بند ہوتے ہی پتہ نہیں۔ کہا کہ عبداللہ میرے بیٹے تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا جواب دوں گی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا اتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ بس میرے دوستو، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، ہماری قیمت ایمان کی وجہ سے، ایمان کی حفاظت تقوی کی وجہ سے، اور تقوی آئے گا اس مراقبے کے ساتھ کہ ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کام سے پہلے ذرا سوچ لے، میں کام تو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ انشاءاللہ بریکیں لگنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو بغیر بریک کی ہماری گاڑی چل رہی ہے نا، جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، اس میں بریکیں لگنے لگیں گی، اور جب بریکیں لگنے لگی تو انشاءاللہ پھر اپنا رخ بھی موڑ لے گی اور جنت کی جانب چلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن خدا فرمانے